مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبرالدین اویسی نے طلبہ کی فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم جاری نہ کرنے پر سڑکوں پر نکل کر لاکھوں طلبہ کی تائید میں احتجاج کرنے کی بات کہی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں وقفہ صفر کے دوران طلبہ کی فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم کی اجرائی کے مسئلے کو اٹھاتے ہوئے اکبرالدین اویسی نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے 20 لاکھ طلبہ کی فیس ری ایمبرسمنٹ کی رقم جاری نہیں کی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے ضلعی حج سوسائٹیز کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ بعد ازاں تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین مولانا افضل بیابانی خسرو پاشا نے بتایا کہ اجلاس میں مختلف عمر اور ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے مرکزی حج کمیٹی سے کی گئی نمائندگی کے بارے میں بھی واقف کروایا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حج 2025 کی دوسری قسط کی ادائیگی کے آخری تاریخ میں بھی 30 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن سے غریب مستحق اقلیتی خواتین کو 10,000 سوئنگ مشین کی تقسیم سے متعلق اندرما مہیلا شکتی اسکیم کے لیے آن لائن درخواستوں کے ادخال کا آغاز ہو گیا ہے۔ چیئرمین اقلیتی فائنانس کارپوریشن محمد عبید اللہ کوتوال نے اور مینیجنگ ڈائریکٹر کارپوریشن اے کانتی ویسلی IAS نے ویب سائٹ کا افتتاح کیا۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے ریاستی وزراء نے بتایا ہے کہ گرام پنچایتوں میں انفراسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ ریاست میں 70 نئے میونسپلٹیز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ انڈسٹریل پارکس کے لیے 35 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے شیڈول کا اعلان کیا ہے۔ امتحانات 5 مارچ سے 25 مارچ تک منعقد ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 3 فروری سے 22 فروری تک شیڈول ہیں۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں سردی کی شدید لہر جاری ہے۔ عادل آباد کے بیلا میں صبح کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں یونیورسٹی آف حیدرآباد کیمپس سری لنگم پلی منڈل میں اقل ترین درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مولا علی اپل منڈل میں اقل ترین درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ریاستی وزراء نے ایوان اسمبلی کو بتایا کہ تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے عنقریب جامع سیاحتی پالیسی جاری کی جائے گی۔ علاوہ ازیں گاندھی اور پیٹلا برج ہاسپٹلز میں مصنوعی تولیدی مرکز کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ تلنگانہ اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران اٹھائے گئے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وزیر ایکسائز نے بتایا کہ محکمہ ایکسائز سے 8 ماہ میں 20,000 کروڑ روپے آمدنی ہوئی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر اور سابق ریاستی وزیر KT راما راؤ کے خلاف کارروائی کو گورنر تلنگانہ نے منظوری دے دی ہے اور ان کی گرفتاری کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ فارمولا ای ریس میں ہوئی بے قاعدگیوں کے خلاف تحقیقات کی اجازت حاصل ہونے کے بعد تلنگانہ کابینی اجلاس میں اس پر غور و خوض بھی کیا گیا۔ ریاستی وزیر تعلیم دامودر رات نرسمہا نے کہا ہے کہ تعلیمی سال 2024 اور 25 کے دوران ریاست کے 1913 سرکاری اسکولوں میں داخلے صفر ہیں، جو تشویش کے باعث ہیں۔ انہوں نے ایوان اسمبلی میں بتایا کہ محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بچوں کو داخلے کے لیے والدین کو ترغیب دی جائے۔ لوک سبھا میں ون نیشن ون الیکشن بل پیش کرنے پر اپوزیشن کی جانب سے زبردست مخالفت کی گئی، جس کے بعد ڈویژن کروایا گیا۔ ڈویژن کے دوران حمایت میں 269 اور مخالفت میں 198 ووٹ ڈالے گئے۔ کانگریس نے بل کو JPC کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے تجویز پیش کی کہ بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے۔ مسلمانوں کے خلاف بیان دینے پر جج شیکھر یادو کو سپریم کورٹ نے سمن جاری کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کے موسم سرما کے تعطیلات یعنی 17 دسمبر سے قبل سپریم کورٹ اس معاملے پر غور کرے گا۔ ریاست اتر پردیش کے مزدور پیشے نوجوانوں کی اسرائیل میں ملازمت کا سلسلہ جاری ہے۔ CM اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی میں فخریہ انداز میں بتایا کہ UP کے 5,600 نوجوان اسرائیل میں کنسٹرکشن ورکرز کی حیثیت سے روزگار پر ہیں، جبکہ ماہانہ 1.5 لاکھ روپے وہ کما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے امبیسڈر نے ان سے خواہش کی ہے کہ وہ مزید نوجوانوں کو روانہ کریں۔ سوشل میڈیا پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا SBI کے اعلیٰ انتظامیہ کے نام سے بھاری منافع کے وعدے کرتے ہوئے فرضی ویڈیوز گردش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں SBI نے وضاحت جاری کرتے ہوئے ان ویڈیوز کو فرضی قرار دیا ہے اور عوام کو چوکنا رہنے کی اپیل بھی کی ہے۔
تلنگانہ میں گاڑیوں کے نمبرات کو TS سے TG میں تبدیل کرنے کے بعد کیے گئے فینسی نمبرز کے آکشن میں تاحال 82 کروڑ روپے آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مارچ سے تبدیل شدہ نمبرز کا حراج کیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ بولی TG 9999 کو 25 لاکھ روپے لگائی گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال میں تلنگانہ پولیس نے ڈیجیٹل انجینئرنگ ایوارڈز میں سرفہرست مقام حاصل کیا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں منعقدہ ایک پروگرام میں تلنگانہ پولیس کو اس باوقار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور کو بھکاریوں سے پاک بنانے کے لیے حکام نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے پہلے ہی بھیک مانگنے پر پابندی عائد کر رکھی تھی اور اب بھیک مانگنے والوں کی مدد کرنے والوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا اعلان کیا گیا ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ 1 جنوری 2025 سے جو شخص بھکاریوں کو بھیک دیتے ہوئے پکڑا جائے گا اس کے خلاف FIR درج کی جائے گی۔ سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے سپریم کمیشن فار ہوسٹنگ دی 2034 ورلڈ کپ کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق چہارشنبہ 11 دسمبر کو فیفا کی جانب سے ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کا باقاعدہ اعلان ہونے کے بعد ولی عہد کی جانب سے سپریم میزبان کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سپریم میزبان کمیشن ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی کے لیے تمام تر انتظامات کرے گی۔ اتنے کم دام میں اتنے زیادہ آفرز، گھر لے کر جانے میں تکلیف؟ نو پرابلم، اب آپ گھر بیٹھے آرڈر کیجئے اور ہم کریں گے فری ہوم ڈیلیوری۔ اب ہوگی بچت گھر بیٹھے۔ اپنے شہر میں سب سے سستا آپ کا ریڈ روز مارٹ۔